بعد ازاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو دیکھتے ہوئے راتوں رات مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال معلقین کے ساتھ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے عتبہ کے کمزوری اور سستی کو محسوس کرتے ہوئے اس کو معزول کر دیا۔ اس کی جگہ پر عمر بن سعد اشرد کو ولی عہد بنا دیا، اور عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی تھے ان کو ان کا فوجی پولیس والا بنا دیا، پولیس افسر بنا دیا، ایس 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 پی یا ڈی ایس پی بنا دیا مدینہ منورہ کا۔ پھر اس نے، اور یزید کو پتا تھا یہ دونوں بھائی میں سخت شدید قسم کا اختلاف ہے، تو وہ عمر بن زبیر جو ہے اور عبداللہ بن زبیر کو گرفتاری کرنے میں کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ تو جب یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے گئے تو عمر بن زبیر نے کیا کیا کہ جو عبداللہ بن زبیر کے معلقین رؤساء تھے، جو ان کے ہمدرد تھے، ان سب کو بلایا، ان کو زد و کوب کیا، ان کو مارا پیٹا، ان کو دھمکایا، اور بعد میں بمشورہ عمر بن سعد کے 2000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے، یعنی عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا۔ تو بیچ میں عبداللہ بن مطیع اس کو مل گیا۔ عبداللہ بن مطیع نے عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھو مکہ مکرمہ حرم شریف ہے، تم اس پہ حملہ نہیں کرو، اس میں جو پناہ مانگتا ہے، پناہ گزین ہوتا ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تم اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کر رہے ہو۔ تو اس ظالم نے، عبداللہ عمر بن زبیر نے حدیث شریف کی تعویلات کی اور نکل گیا۔ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر رہا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں تجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا تم خود کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے نوجوانوں کو بھیجا اور انہوں نے عمر بن زبیر کے 2000 سپاہیوں کو شکست دی، اور یہ عمر بن زبیر جو ہے اس نے جا کے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لے لی۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں ابو شریح ملے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج رات میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، بعد میں استخارہ کروں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ہمدردی کے بنا پر جس طرح بھی ہو کوفہ مت جانا، وہاں کے لوگ آپ سے وفاداری نہیں کریں گے، آپ سے دھوکہ کریں گے، آپ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کو اپنا پناہ گزین بنائیں، وہاں آپ کو عبداللہ بن زبیر کی جوان نصرت بھی ملے گی، لیکن مکہ سے باہر نہ نکلنا۔ یہ انہوں نے کہا۔ میں اپنی طرف سے سوچتا تھا کہ مہاجرین و انصار اور دوسرے صحابہ تابعین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید طور پر، سخت طور پر روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، حتیٰ کہ فضل نے اس کو پتہ چلا تو 3 دن کا سفر کر کے کسی مقام پر حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور ان کو روکا کہ بھائی نہیں جاؤ۔ اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، کیا وجہ تھی؟ تو ایک وجہ تو مجھے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ جس ساتھی نے زیادہ اثرات کے مقابلے میں خواب دیکھا ہے، اس وجہ سے میں جاؤں گا۔ ساتھی نے پوچھا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، بیان کریں، تو اس نے کہا میں خواب بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ خواب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب جو ہے یہ اس استخارے کی بنا پر ہے۔ انہوں نے استخارہ کیا اور ان کو حکم ہوا کہ آپ کر کوفہ جاؤ، اور وہاں پر ان کی شہادت منتظر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔